إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں اور بھائیوں، حمد و ثنا، کبریائی، تکبیر و تحلیل، ذکر و اذکار و عبادتیں رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو کائنات کا خالق، مالک اور احکم الحاکمین ہے. مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے. درود و سلامتی ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے کائنات کے اندر توحید کا بول بالا کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ معبود برحق صرف رب العالمین ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و ثنا کے بعد سامعین کرام، اس کائنات کے اندر رب العالمین نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا. قسم قسم کی مخلوقات اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہی ہیں. سب کا مالک وہی ہے، سب کو رزق دینے والا رازق وہی ہے، اور سب کو حیات دینے والا اور سب کو موت دینے والا وہی رب العالمین ہے. ساری مخلوقات میں افضل مخلوق، جو اشرف مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا. اس دنیا کے اندر جب انسان جب راہ حق سے بھٹکتا رہا، توحید کو چھوڑ کر شرک کے راستوں پر چلتا رہا، رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا کے اندر کئی انبیاء کرام اور کئی پیغمبر اور رسول آئے ہیں. ہر نبی اپنے قوم کو، اپنی امت کو سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دیا. سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا کہ معبود برحق صرف رب العالمین ہے. شرک سے انہیں روکا. جو لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں توحید کی اہمیت و فضیلت بتا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف گامزن کرتے رہے. ہر نبی اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا راستہ بتاتے رہے. آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی توحید کی دعوت لے کر آئے.
لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہا کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک وحدانیت کا اقرار کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء کرام اور ان کی امتیں گزری ہیں، ساری امتوں پر اور سارے اقوام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت یعنی ہم ہیں، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فضائل اور کئی خصائص اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ وہ فضیلت و خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی یا ان کی امت ہے، کسی کو وہ فضیلت و خصوصیت عطا نہیں کی گئی جو خصوصیتیں اور جو فضیلتیں، جو مقام و مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی۔ یہ ہمارے لیے ایک شرف ہے، ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے ایک تکریم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ فضائل و خصائص جس کا تذکرہ مختلف احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک فضیلت، کتنی بڑی فضیلت ہوگی ہمارے لیے کتنا بڑا شرف ہوگا کہ امت محمدیہ یعنی ہم کل قیامت کے دن ایک نبی کے حق میں ہم گواہی بن کر آئیں گے، ایک نبی کے حق میں ہم گواہ بنیں گے کل قیامت کے دن۔ وہ نبی حضرت نوح علیہ السلام، کل قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب محاسبہ شروع ہوگا۔ جب باری آئی نوح علیہ السلام کی قوم کی تو نوح علیہ السلام کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے سوال کرے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا یا میری توحید کا پیغام دینے والا نہیں آیا؟ قوم انکار کر دے گی، قوم کہے گی ما جانا احد، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا یا کوئی توحید کا پیغام دینے والا یا تیری دعوت دینے والا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، انکار کر دے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نوح کی دعوت کا انکار کر دے گی وہاں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، اے نوح، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، معلوم ہے اللہ کو، لیکن بتانا یہاں امت محمدیہ کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تکریم و تعظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا، تمہاری قوم تو تمہارا انکار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم نے کوئی دعوت نہیں پہنچایا اور ان کے پاس تمہارے پاس کوئی دعوت نہیں گئی ہے، اب تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ تمہاری سفارش کرنے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے حق میں گواہی دے گی۔ پیش کیا جائے گا امت محمد، یعنی ہم لوگوں کو وہاں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، یہ نوح اور اس کی قوم دعوت کا انکار کر رہی ہے اور نوح کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں آپ گواہی دیں گے، تو ہم لوگ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، کہیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام اپنے قوم کو تیری دعوت پہنچائے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا کا نعرہ لگائے، رات دن اپنی قوم کو تیری دعوت کی طرف، تیری وحدانیت کی طرف، تیری ایک عبادت کی طرف نوح علیہ السلام نے رات دن ایک کر کے ان لوگوں کو تیری وحدانیت اور تیری عبادت کی طرف انہوں نے دعوت دی، بلائی ہے، ہم لوگ گواہی دیں گے۔ اب وہ گواہی ہم دیں گے تو کیسے ہمیں پتہ چلا کہ نوح اپنی قوم کو وحدانیت کی طرف دعوت دی ہے؟ وہی کتاب جو قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا کہ نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔
یہ ہمارے لیے ایک شرف و تکریم کا مقام ہے امت محمدیہ کے لیے. اور دوسرا شرف و مقام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اپنے صحابہ سے، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جنت میں آدھی جنت یا اس سے بڑھ کر ہم لوگ رہیں گے؟ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے، جس کی چوڑائی اور جس کا کشادہ پن 7 آسمان اور 7 زمینوں سے زیادہ ہے، وہ آدھی جنت امت محمدیہ ہم لوگ ہوں گے. تو جب سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حل ترضون، کیا تم راضی ہو جاؤ گے اس بات سے کہ شطر الجنہ آپ لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، کہ جنت میں آدھی جنت امت محمدیہ. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اہل الجنہ، کہ جنتیوں میں سے، آدھی جنتیوں میں سے 20 و 100 صف من امتی، جنت کے اندر جو جنتی رہیں گے 120 صف، جنتیوں کی صف 120 صف ہوگی. 80 من امتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں سے 80 صفیں میری امت کے لوگ ہوں گے. 80 من امتی، میری امت کے 120 صفوں میں سے 80 صفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. و40 من سائر الامم، اور 40 صفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام، جتنی امتیں گزری ہیں، 40 صفوں میں وہ لوگ ہوں گے، لیکن خالص 80 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے. کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا تکریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر عطا کیا ہے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اوپر جب پل صراط کو لگایا جائے گا، جہنم کے اوپر جو پل صراط جس پہ سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کے اوپر پل صراط جب لگائی جائے گی، پل صراط جب رہے گا وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے ایک اعزاز یہ ہے کہ جتنے امتیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں ان ساری امتوں میں آخری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن پل صراط پہ گزرنے کا جب موقع آئے گا، پل صراط سے جب وہاں سے گزرنے کا جب وقت آئے گا، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں گے، پھر اس کے پیچھے آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزر کر جائے گی. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الآخرون، ہم اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے آخر میں آئے ہیں. ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام اور جتنی امتیں ان کی گزری ہیں سب پہلے آئے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ نحن الآخرون، اور ہم سب سے آخر میں آنے والے. والاولون، اور قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے ہم ہوں گے. آخر میں آئے اس دنیا کے اندر، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت میں جب داخل ہونے کا جب موقع ملے گا، جنت میں جب جانے کا ہمیں موقع ملے گا، تو سب سے پہلے داخل ہونے والے امت محمدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے کل قیامت کے دن وہاں داخل ہوگی. آپ نے فرمایا نحن آخر الامم واول من یحاسب، کل قیامت کے دن حساب و کتاب کا جب وقت آئے گا، حساب و کتاب جب شروع کیا جائے گا، تو سب سے آخر میں آنے والے ہم، لیکن قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب و کتاب شروع ہوگا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم. ہمارے لیے ایک اعزاز یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے امتیں آئی تھیں ان کے امتوں کے دلوں کے اندر وسوسہ اگر خیر کا ہے اس کی نیکی ملے گی، اور اگر وسوسہ برائی کا ہے تو اس کے اوپر انہیں گناہ لکھا جائے گا. لیکن ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے اندر جو وسوسے، ہمارے برے وسوسے آتے ہیں، وہ برے وسوسوں کا حساب و کتاب نہیں رہے گا کل قیامت کے دن. برے وسوسوں کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. ایک آدمی وہ ہے جو اپنے دل و دماغ کے اندر ایسے وسوسے، جو گندگی کا وسوسہ ہے، برائی کا وسوسہ، غلطی کا وسوسہ ہے، گناہ کا وسوسہ ہے، اس وسوسے پر اس وقت تک اسے گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ وسوسے کو عملی جامہ نہ پہنائے.
جب تک وہ وسوسے کو زبانی طور پر کہہ دینا، دل میں خیال آیا کسی کی غیبت کرنے کے لیے، دماغ میں وسوسہ آیا کسی کو گالی دینے کے لیے، جب تک وہ اپنی زبان سے گالی نہ دے اور جب تک اپنی زبان سے غیبت نہ کرے، اس وقت تک اسے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور اگر کسی کو گالی دے دی اور کسی کی غیبت کر دی، تب اس کا گناہ ہوا لکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث، رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آدمی اگر برائی کا ارادہ کر لے، آدمی برائی کا ارادہ کر لے، ابھی برائی نہیں کیا ہے لیکن اسے اللہ کا ڈر و اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا، برائی کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے برائی کے ارادے کو اس نے چھوڑ دیا، تو وہ چھوڑنے پر، برائی کے ارادہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اسے نیکی لکھے گا، نیکی لکھ دے گا اس کا۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے اور نیکی اس نے نہیں کی ہے، صرف ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک ایسے 70,000 لوگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے آپ نے کہا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حساب و کتاب نہیں ہوگا، 70,000 جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ درمیان میں سے ایک صحابی عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے نبی ان 70,000 کے گروہ میں میرا بھی شمار ہو جائے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 کے اندر عکاشہ کا بھی اس کے اندر شمار ہو گیا۔ ایک اور صحابی اٹھے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ وہ بازی مار گیا، اب اس کے اندر کوئی داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ صحابہ کے درمیان چیمی گویاں شروع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کر جب اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے، صحابہ کے درمیان باتیں اور گفتگو شروع ہوئی، کون لوگ ہوں گے 70,000؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یا آپ کے بعد میں آنے والے، یا قیامت کے قریب آنے والے کون لوگ ہوں گے جو 70,000؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد آتے ہی واپس درمیان میں دیکھا کہ باتیں شروع ہوئی ہیں، تو آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ 70,000 لوگ کون ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 وہ لوگ جو اپنے جسموں کو داغتے نہیں، بیماری آئی تو اپنے جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اپنے جسموں کو داغتے نہیں، بیماری آئی صرف توکل علی اللہ، اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے رہ جاتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن 70,000 لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آدمی جب برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، آدمی جب برائی کا خیال کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہدایت کے لیے دل میں ڈر و خوف ڈالتا ہے، اس کے ایمان اور اس کے عمل صالح کو دیکھ کر۔ اس امت کی ایک بہترین فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتائی، خیر امت کا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، خیر امت، بہترین امت۔ کنتم خیر امہ، کیا کہا اللہ نے؟ کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو، خیر والی امت ہے، بھلائی والی امت ہے۔ اب یہ خیر امت کے اندر کون کون داخل ہوں گے، اس کا وصف بھی اللہ نے ذکر کیا، اس کی خوبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ خیر امت کون ہوں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ہم خیر امت کے اندر اگر داخل ہونی ہے، ہم امتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، لیکن خیر امت، بہترین امت، وہ خیر امت جس کا اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے، اس کے زمرے میں اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں، دعوتی کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام دیا ہے، وہ اسلام کی خوبیاں، وہ اسلام کے اچھائیاں، محاسن
اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، قرآن کی تعظیم، قرآن کا اعجاز، یہ لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، لوگوں کے سامنے پہنچائیں۔ لوگ اگر برائی کر رہے ہیں ان کو برائیوں سے روکیں، لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں ان کی شرک کی خباثت انہیں بتائیں، کفر اور نفاق کے اندر لوگ مبتلا ہیں، کفر کی خباثت اور نفاق کی خباثت انہیں بتائیں کہ شرک کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے، شرک کی وجہ سے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، شرک کی وجہ سے اسی حالت میں اگر وہ شرک کی حالت میں اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ وہ اس کی وہ وعید بتائیں لوگوں کو۔ ماحول کے اندر کیسا شرک پھیلا ہوا ہے، معاشرے کے اندر کیسا شرک پھیلا ہوا ہے، پورے سوسائٹی کے اندر کیسا شرک پھیلا ہوا ہے، معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر کتنی برائیاں ہوتی ہیں، کتنے خرابیاں پھیلتی جاتی ہیں، اور کتنے ضلالت کے راستے کھول دیتے ہیں، کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی کا اجر و ثواب سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ سب وہ برائیاں ہیں جو معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں۔ آج آپس میں ایک دوسرے کی عداوت و دشمنی و کینہ بغض، لوگ صحیح راستے سے ہٹ کر برائی کے راستے پر، لوگوں کے زبانوں پر گالیاں، لوگوں کے زبانوں پر غیبتیں، لوگوں کے زبانوں پر لوگوں کے عیب جوئی، یہ وہ سب کام ہیں جو برائی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان منکر چیزوں سے تم روکو، ان برائیوں سے لوگوں کو روکو، ان سے نکالو وہاں سے، ان برائیوں سے وہاں سے نکال کر سیدھے راہ کی طرف لے کر آئیں، سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں، حق کے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ بدعتیں کتنی جنم نہیں لے رہی ہیں، خرافات کتنے جنم نہیں لے رہے ہیں، غلط رسم و رواج کتنے جنم نہیں لے رہے ہیں، جس کے اندر اپنے قریبی دیکھنے والے، ملنے والے دوست و احباب کتنے ایسے بدعتوں کے اندر مبتلا ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، یہ ساری چیزیں ان کو بتا کر صحیح راستے کی طرف لانا، یہ ہمارا کام ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم برائی سے روکو اور نیکی کا کام کرو۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آدمی اگر دعوتی کام کر رہا ہے، اسلام کی خوبی کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہے، اسلام کی سچائی اور اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے، صرف آپ کی ایک دعوت، چاہے وہ آپ کی زبان کے ذریعے سے نکلے یا آپ کتاب کی شکل میں یا پرچے کی شکل میں یا پامفلٹ کی شکل میں سامنے غیر مسلم کو اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مقبل بن ہادی یمن کے رہنے والے بہت بڑے عالم ہیں، یمن کے بہت بڑے عالم مقبل بن ہادی الودیع یمن کے ایک غریب گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، غریب گھرانے کے اندر، گھر میں بچے زیادہ تھے، 7-8 بھائی اور بہنیں، تو گھر والوں نے مقبل بن ہادی نوجوان تھے، کہا کہ تم سعودیہ چلے جائیں اور وہاں جا کر کچھ کما کر کچھ پیسے ہمیں بھیج دیں تاکہ ہمارا گھر چلنے میں آسانی ہو جائے۔ مقبل بن ہادی آ گئے۔ سعودیہ مکہ کے اندر لاڈس ہوتے ہیں، روم کلین کرنے، صفائی کرنے کے اندر انہیں نوکری ملی، روم کی صفائی کلین کرتے تھے، وہاں پاکی صفائی کے اندر لگے ہوئے تھے۔ حج کا موسم آیا، لوگ حج کے اندر آتے ہیں، اپنے روموں میں رہتے ہیں، حج وغیرہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوا ایک دن حاجی جب حج پہ آئے تھے، جب واپس جا رہے تھے، ان حاجیوں میں سے ایک حاجی ایک کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی کتاب، جو پاکٹ سائز ہے، 1 ریال کی کتاب، وہ کتاب اٹھا کر مقبل بن ہادی کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی اس کو پڑھتے رہو۔ صرف 1 ریال کی کتاب اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا، کہا کہ تم اسے پڑھتے رہو۔ مقبل بن ہادی، سارے حاجی چلے گئے، کتاب کو اٹھا کر پڑھا، جس کے اندر توحید کی فضیلت، توحید کا مقام و مرتبہ، توحید کی خوبیاں، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت سب ذکر کیا ہوا تھا۔ اور دوسری صفحے پر شرک کی خباثت، شرک کی تباہ کاریاں، شرک کرنے سے ایمان کیسے خطرے میں چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کیسے برباد ہو جاتے ہیں، اس کی خرابیاں ذکر کی ہوئی تھی۔
تو وہی ساری باتیں ان کے کتاب کے اندر ذکر کی ہوئی تھی جو یمن کے اندر ان کے معاشرے میں اور ان کے محلہ اور ان کی بستی اور ان کے ملک کے اندر ہو رہا تھا. شرک بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا, شرک کے اڈے لگے ہوئے تھے, شیعیت اور رافضیت بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی, غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی, وہاں درگاہیں اور مقبرے بنے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کتاب پڑھا, 2 مرتبہ پڑھا, 3 مرتبہ پڑھا, دل میں یہ خیال آیا یہ شرک کی جو دلدل کی خباثتیں اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں, یہ سارا معاملہ میرے یمن کے اندر ہو رہا ہے. وہاں ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جا رہا ہے, مقبروں پہ سجدے ہوتے ہیں, وہاں مجاوری ہے, شیعیت, سب وہاں خباثت پھیلی ہوئی ہے. دل میں خیال آیا کہ مجھے وہاں جا کر سدھارنی ہے. علم نہیں ہے, نوکری کے لیے آئے, نوکری چھوڑ دی, ایک مدرسے کے اندر داخلہ لے لیا, مدرسے میں پڑھے, پھر وہاں سے نکل کر مدینہ یونیورسٹی میں گئے, وہاں جا کر تعلیم حاصل کی, وہاں جا کر گریجویٹ حاصل کیا, اور وہاں جا کر دکتورا تک پڑھتے گئے. جب انہیں ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ جب مل گئی, سارا علم حاصل کر لیا, وہاں سے ایک عزم لیا, ایک مقصد لی, ایک بات یہ ٹھان لی کہ یمن میں جا کر میں اس توحید کی دعوت کو مجھے بلند کرنا ہے. یہ مرد مجاہد یمن کے اندر گیا, وہاں جا کر توحید کی آواز کو بلند کیا, لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکالا, شرک کے راستوں سے انہیں ہٹایا, اور انہیں بتایا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے. یہ شرک کی خباثت میں رہتے پر تم اگر مر گئے تو تمہارے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم ہمیشگی کے اندر چلے جاؤ گے. یہ وضاحت انہیں کی. کئی لوگ الحمدللہ ان کے اس دعوت پر, توحید کی دعوت پر کئی لوگ اسلام کے اندر آ گئے, توحید کی طرف آ گئے. مخالفین بھی ویسے ہی آئے کہ جو لوگ اس کے اندر گڑے ہوئے تھے شرک کے اندر, وہ مخالفین بھی ویسے ہی مارنے کا, اور ان کا حالانکہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا, لیکن مرد مجاہد اکیلا اپنے عزم اور اپنے ارادے پر پکا رہا, اور وہاں ایسی دعوت اور ایسی توحید کی پکار اور ایسی توحید کی دیوار قائم کی. الحمدللہ آج بھی اس کی فضا وہاں, آج سے 20 سال پہلے جن کا انتقال ہو گیا تھا, آج بھی ان کی دعوت کی فضا یمن کے اندر پھیلتی ہوئی جا رہی ہے. ایک مرد مجاہد اٹھا کر آواز, توحید کی آواز اٹھا کر لے کر گیا وہاں. تو یہ مقبل بن ہادی یمن کے اندر شرک کے راستوں کو روک کر توحید کی دعوت کو پھیلانا سبب کون بنے؟ یا حاجیوں میں سے یہ ایک آدمی جو کتاب التوحید 1 ریال کی کتاب دے کر چلا گیا تھا, وہ آدمی سبب بنا. اب یہ حاجی کو پتا نہیں آگے چل کر مقبل بن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ ایک ملک کے اندر, ایک سارے ملک کے اندر کتنی بڑی دعوتی کام لینے والا ہے. اس کو بھی پتا نہیں تھا, اور مقبل بن ہادی کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ میں آگے چل کر کیا کرنے جا رہا ہوں. محترم بزرگوں اور دوستوں, آخری بات, کل قیامت کا دن ہوگا, کل قیامت کا دن ہوگا. ایک طرف یہ حاجی جو 1 ریال کی کتاب دیا تھا, ایک طرف مقبل بن ہادی, ایک طرف وہ آدمی, اور مقبل کی دعوت پر جتنے لوگ قبول کیے تھے ان کی دعوت کو, اور ان کے ذریعے سے آج قیامت تک وہاں یمن کے اندر مقبل بن ہادی کی دعوت کے اوپر جو صحیح راستے پہ آئے, ایک جم غفیر, ایک بڑا مجمع لگا ہوا رہے گا. سارے لوگوں کے جو نیکی اور اجر و ثواب ہے, وہ اتنا اجر و ثواب مقبل بن ہادی اور ان کے ذریعے سے یہ حاجی جو 1 ریال کی کتاب دیا تھا اس کے نام اعمال میں آئیں گے. صرف 1 ریال کی دعوت کہاں تک لے کر گئی ہے دیکھو, صرف 1 ریال کی دعوت, اللہ کی طرف بلانا سمجھو کہ یہ کوئی بڑا کام سمجھتے ہیں, نہیں. اللہ کی طرف دعوت دینا یہ اللہ کا محبوب پسندیدہ کام ہے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس بات سے بڑھ کر کون سی بہترین بات ہو سکتی ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی بہترین بات نہیں ہے. آپ 1000 باتیں بول لیجئے لوگوں کے سامنے, 1000 کہانیاں سنا لیجئے, آپ ہزار فسانے آپ سنا لیجئے, لیکن اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی بہترین بات نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا, توحید کی طرف دعوت دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو.
تم بہترین امت ہو. کب کہلائیں گے آپ بہترین امت؟ میں اور آپ کب کہلائیں گے بہترین امت؟ تأمرون بالمعروف، کہ نیکی کی طرف آپ دعوت دیں، تبھی جا کر آپ بہترین امت کہلائیں گے. ورنہ نام کے رہ جائیں گے، بہتری نہیں رہے گی، صرف نام کے رہ جائیں گے. ہر کوئی اپنی جگہ پر یہ ٹھان لے میں یہ کسی کو بھی، کسی ایک کو بھی میں سیدھے راستے پر لے کر آ جاؤں، کسی ایک کو بھی سیدھے راستے پر. ہر کوئی یہ ٹھان لے، کوئی بھی برائی کے راستے پہ اسے سیدھے راستے پہ لانے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا جو یہ سوچتا رہے گا کہ میری نیکیاں کچھ نہیں ہیں، اب میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا حساب و کتاب ہوگا. لیکن کچھ نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں ایک انبار لگا رہے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا جانتے ہو یہ کس کے ہیں؟ کہا کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں. وہ آدمی پریشان، اتنی نیکیاں میں کب؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلوائے گا کہ تم دنیا میں ایک کام نیکی کا کر کے آپ دنیا سے چلے گئے. وہ ایک نیکی کا جو کام اس کے اوپر عمل کرنے والے ہزاروں کی تعداد تھی. وہ ہزاروں کی تعداد، ان کا وہ جو اس کے اوپر عمل کرتے تھے اس کا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال کے اندر جمع ہوتا تھا. وہ جمع ہوتے 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 آپ کی ایک نیکی میں اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا. وہ حفاظت کے اندر عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب اس کے اندر داخل کرتے کرتے یہ نیکیاں تمہاری پہاڑ کی شکل میں آئیں، لیو جنت میں چلے جاؤ. صرف ایک نیکی، کون سی بھی ہو سکتی ہے، کون سی بھی ہو سکتی ہے. ایک نیکی کل قیامت کے دن ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت کی شکل میں ہم کو عطا کرے گا. وہ کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دعوتی. اور سورہ آل عمران کے اندر دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. کیا کہا کہ تم بہترین امت ہے، ایک بہترین امت جو خیر کی طرف دعوت دینے والی. ہم خیر کی طرف دعوت دینے والے، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی زبان کو مٹھاس بنائیں، اپنی طبیعت کو ایک نرم مزاج والی طبیعت بنائیں، لوگوں کے سامنے ایک مثالی بنے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، یہ اطراف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ کے اطراف کوئی بھی بیٹھے گا نہیں اگر آپ سخت دل ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سختی آپ کے دل سے نکال دی، نرم مزاج والے رہے، بہترین اخلاق والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے ایک اونچے معیار پر اور ایک اونچے مرتبے پر آپ فائز ہوئے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہمارے اخلاق بہتر ہونا چاہیے، ہماری زبان مٹھاس ہونی چاہیے، ہماری طبیعت میں نرم مزاجی ہونی چاہیے، ہماری دعوت اسلام کی دعوت ہونی چاہیے، ہم نیکی کا کام اور برائیوں سے روکنے والے بنے اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والے ہم بنے، جس سے ہمارے اسلام کی اشاعت بھی ہوگی اور ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تقوی اور ایک خلوص اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر بھی پیدا کرے گا. اور یہ نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے میزان کے اندر باعث اجر و ثواب بن کر آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اخلاص اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث کی دعوت کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے اچھائیاں اور اس کے محاسن کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو، ہمارے غلطیوں کو، ہمارے معاصی کو اور ہمارے منکرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرے، اور جب تک زندہ رکھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ قائم و دائم رکھے، اس پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.